नहमदुहु नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह के फ़ज़ल व करम से रमज़ान मुबारक जो नेकियों का सीज़न है, नेकियों का एक मौसम बहार है, रब की तरफ से रहमत, रब की तरफ से माग़फ़िरत, जन्नत की ज़मानत, उल्फ़त व मोहब्बत और जहन्नम से निजात का ये महीना है। तो इसमें जितनी भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला से रहमत और माग़फ़िरत समेट सकते हैं उतना समेटने। ये अल्लाह की तरफ से एक मेहमान आया है और हमारे लिए बख्शिश का सामान लेके आया है। तो जो एक हदीस हम आप तक रोज़ाना पहुंचाते हैं, आज की हदीस बड़ी अजीब है जो हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाई, और इसमें हमारे लिए बड़ा दर्स है। जैसा कि आजकल के हिसाब के एतबार से हर बंदा परेशान और अक्सर लोग जो है वो बड़ी मुश्किल ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो उन पर सदक़ात खैरात करने का ये महीना है और अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करने का ये महीना है। जो कुछ भी देता है अल्लाह ही देता है, और बतौर इम्तिहान रब ताला ने जिसको दिया है बतौर इम्तिहान है, और जिससे लिया है उससे भी बतौर इम्तिहान है। तो एक हदीस है और उसके अंदर जितने भी हमें सबक सीखना चाहिए उतना हम सीख सकते हैं। बुखारी शरीफ में ये हदीस मौजूद है कि अल्लाह पाक ने जो है एक इलाके में बतौर आजमाइश के लिए एक फ़रिश्ते को भेजा। उस पूरे इलाके में 3 शख्स ऐसे थे जो बड़े बदहाल थे, जिस्मानी तौर पर भी मरीज़ थे और वैसे भी उनके पास खाने पीने की कोई चीज़ नहीं थी। तो अल्लाह ने आजमाइश के लिए उनके पास एक फ़रिश्ते को भेजा। वो आजमाइश के लिए वहाँ पहुँचा। एक आदमी वो था जिसके पूरे बदन पर कूड़ की मर्ज़ थी और पूरे बदन पर ज़ख़म थे और शक्ल भी बड़ी अजीब थी। लोग भी नफ़रत की वजह से उसको पास नहीं बैठने देते थे, इतनी मर्ज़ और कूड़ उसके बदन पे फैली हुई थी और लोग भी उससे नफ़रत करते थे। और एक आदमी वो था जिसके पूरे बदन पर कोई बाल नहीं, शक्ल भी बड़ी अजीब होती। आमतौर पर आप देखते हैं हमारे माशरे में भी कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके पूरे जिस्म पे कोई बाल नहीं, शक्ल भी अजीब है, लोग जो है नफ़रत करते हैं। और एक आदमी वो था जिसकी आंखें नहीं थी। आंखें अल्लाह पाक की बड़ी बहुत बड़ी नेमत हैं। आंखें हैं तो माँ को देखते हैं हम, आंखें हैं तो बाप को देखते हैं, आंखें हैं तो रंगों को देखते हैं, आंखें हैं तो हम रास्ते देखते हैं, आंखें हैं तो अपनी औलाद को देखते हैं, बैतुल्लाह को देखते हैं, रोज़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखते हैं, किताबुल्लाह को पढ़ते हैं। तो सारी नेमतें आंखों की वजह से हैं, ये भी अल्लाह की बड़ी नेमत है। तो एक आदमी था जो नबीना था। अल्लाह ने बतौर इम्तिहान फ़रिश्ते को इंसानी शक्ल में भेजा। तो सबसे पहले उस शख्स के पास आया जिसको कूड़ का मर्ज़ था और पूरे बदन पे उसके फोड़े थे और कूड़ का मर्ज़ था और अजीब किस्म की शक्ल थी। फ़रिश्ता आया और उससे पूछा अय्यु शैइन अहब्बु इलैक। फ़रिश्ते ने पूछा तुझे कौन सी चीज़ पसंद है? तो साफ ज़ाहिर है उसने कहा कि यार मुझे लौनुन हसनुन व जिल्दुन हसनुन, अच्छा रंग हो जाए, ये बीमारी ख़त्म हो जाए, सेहतमंद में बन जाऊँ, शक्ल भी खूबसूरत हो, लोग जिससे मुझसे नफ़रत करते हैं वो नफ़रत न करें, मुझे अपने पास बैठने दें, मुझे और क्या चाहिए। वैसे भी जो आदमी मरीज़ हो वो कहता है मुझे दुनिया की कोई चीज़ ना हो, मुझे सिर्फ सेहत मिल जाए, क्योंकि जैसे आप सुनते हैं कि सेहत हज़ार नेमत है। तो उसने कहा मुझे और क्या चाहिए, मुझे अच्छा खूबसूरत शक्ल मिल जाए, मुझे रंग अच्छा मिल जाए और मेरी सेहत अच्छी हो जाए, तो मुझे और क्या चाहिए। तो वो फ़रिश्ता था अल्लाह के हुक्म से फमसहहु, उसने अपना हाथ जो है उसके जिस्म पर फेरना शुरू किया, और जैसे ही हाथ फेरा तो फ़ौरन ही अल्लाह पाक ने उसकी मर्ज़ को ख़त्म कर दिया, रंग भी अच्छा कर दिया, सेहत भी अच्छा कर दी, बीमारी ख़त्म हो गई। क्योंकि जो आदमी भी मरीज़ होता है वो रब के हुक्म से होता है, और जब भी शफा मिलती है रब के हुक्म से मिलती है। रब जिस चीज़ के अंदर शफा रख दे दुनिया की कोई ताकत फिर उसमें मर्ज़ नहीं रख सकती, और जिन चीज़ों में रब मर्ज़ रख दे दुनिया की कोई ताकत शफा नहीं रख सकती। जिसको रब मरीज़ करे दुनिया की कोई, इसलिए कुरान की आयत है व इज़ा मरिज़्तु फहुव यशफ़ीन। महबूब ने फरमाया, महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, अल्लाह जब भी मैं मरीज़ होता हूँ शिफा तू ही देता है, रब के अलावा किसी के हाथ में शफा नहीं। वो रब जिसके अंदर शफा रख दे तो उससे शफा मिल जाती है। तो फरिश्ते ने जो ही हाथ पे ना कूड़ का मर्ज़ ख़त्म हो गया, वो बंदा सेहतमंद हो गया। अब सेहत भी हो, हुस्न भी हो, फिर कमी होती है माल की। अगर माल हो, बंदा खूबसूरत ना हो फिर भी चल जाएगा, खूबसूरत हो माल ना हो तो आजकल मुआशरे में कोई भी इज्जत की निगाह से नहीं देखता। तो फरिश्ते ने फिर पूछा अब सेहत तो तुझे मिल गई, अब बता तुझे क्या चीज़ चाहिए। उसने कहा अल एबिल, मुझे ऊँट बड़े पसंद हैं, अगर ऊँट मिल जाएं, फिर ऊँटनियाँ आ जाएं, मैं उसका दूध पीऊँगा, उसको चराऊँगा, बेचूँगा, मेरा गुजर बसर ठीक होगा। तो फरिश्ते ने, हदीस पाक में आता है फ़ऊतिया नाक़तुन उशरा, फरिश्ते ने उसको एक गाबन ऊँटनी हदिया की और कहा बारकल्लाहु फ़ीका बारकल्लाहु लका फ़ीहा, अल्लाह इसके अंदर बरकत दे जो मैं तुझे दे रहा हूँ। वो ऊँटनी जो गाबन थी उसने बच्चा दिया,
اور پھر اس کا دودھ شروع ہو گیا، پھر وہ بڑا ہوا، اسی طرح کرتے کرتے وَلِهَذَا وَادٍ مِّنَ الْإِبِلِ، اس کی پوری وادی اور جنگل جو ہے وہ اونٹوں اور اونٹنیوں سے بھر گیا اور بچے، اور بہت ہی بڑا مالدار بن گیا۔ اب دودھ پیتا بھی ہے، بیچتا بھی ہے، ان کو بیچ کر اپنا گزارا بھی کرتا ہے۔ اب وہ اپنے علاقے میں حسین بھی ہو گیا اور مال بھی اللہ نے اس کو بہت دے دیا، پوری وادی اس کی اونٹ ہی اونٹ ہے۔ فرشتہ گیا پھر اس کے پاس جس کے بدن پہ کوئی بال نہیں اور عجیب قسم کی شکل ہے۔ فرشتے نے اس سے بھی وہی سوال کیا، ایُّ شیءٍ احب الیک، اس نے کہا کہ مجھے شعر حسن، خوبصورت بال مل جائیں اور پورا جسم میرا صحت مند ہو جائے تو مجھے اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں چاہیے۔ تو فرشتے نے اس کے پورے بدن پہ ہاتھ پھیرا تو اللہ کے حکم سے وہ بال نکل آئے، خوبصورت بن گیا، رنگ بھی اچھا ہو گیا، صحت بھی اچھی ہوگی اور اچھا دکھنے لگا، وہ بڑا خوش ہوا۔ تو پھر فرشتے نے پوچھا یہ بتاؤ ایُّ المال احب الیک، تمہیں کوئی اور چیز چاہیے؟ اس نے کہا اللہ نے صحت تو دے دی، اب مال مل جائے تو میرا گزارا اچھا ہو جائے تو میں خوش رہوں گا۔ تو فرشتے نے کہا تجھے کون سی چیز پسند ہے؟ اس نے کہا مجھے بیل اور گائے یہ پسند ہیں، اگر مل جائیں تو میں دودھ بھی پیوں گا، بیچوں گا بھی، میرا گزارا ہو جائے گا۔ تو حدیث میں آتا ہے فعوتیا، اس کو دیا گیا بکرتن حاملہ، ایک حاملہ جو گائے تھی وہ دے دی گئی، اور بالکل اس نے بچہ دیا، دودھ شروع ہو گیا، اور پھر اس نے بچہ دیا، پھر وہ بڑھتے بڑھتے فرشتے نے کہا اللہ اس میں برکتیں عطا کے، وہ ایسی برکت ہوئی وَلِهَذَا وَادٍ مِّنَ الْبَقَرِ، پوری وادی اس کی گائے اور بیل ہے، دودھ پی رہا ہے، بیچ رہا ہے، صحت بھی اچھی ہو گئی، مال بھی اس کے پاس آ گیا۔ فرشتہ گیا اس نبینے کے پاس اور پوچھا کہ بتا تیرا کیا حال ہے، تجھے کیا چیز چاہیے؟ اس نے کہا لوگ دیکھتے ہیں، راستوں کو دیکھتے ہیں، ان کو آنکھیں ہیں، وہ سب کچھ دیکھتے ہیں، میرے پاس آنکھیں نہیں، اگر اللہ مجھے آنکھیں دے دے تو میں اللہ کا شکر ادا کروں گا کیونکہ یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ تو فرشتے نے ہاتھ پھیرا، اس کی آنکھیں ٹھیک ہو گئی، وہ دیکھنے لگا۔ تو فرشتے نے پھر اس سے پوچھا کہ بتا تجھے کون سا مال چاہیے؟ اس نے کہا بکری ایک ایسا جانور ہے جس میں برکت ہے، مجھے مل جائے تو میں اس کو دودھ بھی پیوں اور گزارا کروں، اللہ کا شکر ادا کروں۔ تو فرشتے نے اس کو ایک ایسی بکری دی، اوتیا غنم والدہ، جو بچہ بالکل جننے کے قریب تھی، اس کو فرشتے نے دے دی، اس نے بچہ دیا، دودھ بھی شروع ہو گیا، پھر اس نے وہ بڑھتے بڑھتے وہ بھی پوری وادی جو ہے وہ بکری اور اس کے جو ہے بکرے اور پورا اس مالدار ہو گیا اور وادی بھی پوری۔ اب تینوں صحت مند اور حسین بھی علاقے میں ہو گئے اور سب سے مالدار بھی ہو گئے۔ اب سب کے پاس مال ہے، اب کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، مزے سے زندگی گزار رہے ہیں۔ دونوں اللہ کی بہترین نعمتیں ہیں، صحت بھی اور پھر صحت کے ساتھ مال بھی آ جائے۔ عام طور پر آپ دیکھتے ہیں بعض لوگوں کو صحت تو ہوتی ہے، حسین بھی ہوتے ہیں، مالدار نہیں ہوتے۔ بعض مالدار ہوتے ہیں لیکن حسین نہیں ہوتے۔ لیکن حسن اور صحت بھی آ جائے اور مال بھی آ جائے تو یہ اللہ کی بڑی نعمتیں ہیں، نوازش ہیں، جس کو دے دے۔ تو اللہ پاک نے ان کو یہ تینوں کو یہ دونوں چیزیں تینوں کو دے دیں اور سارے مزے سے زندگی گزارنے لگے۔ کئی عرصے کے بعد اللہ نے پھر اس فرشتے کو دوسری شکل میں بھیجا ان کا امتحان لینے کے لیے۔ جب فرشتہ آیا تو سب سے پہلے اس کے پاس گیا جس کو کوڑ کی مرض تھی، ٹھیک ہو گیا اور اس کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، پھر اللہ نے اس کو اونٹ بھی دیے اور پوری وادی اونٹ اور اونٹنیوں سے بھری ہوئی تھی۔ فرشتہ آیا اور فرشتے نے آ کر کیا کہا، کہنے لگا کہ انی مسکین، میں ایک غریب آدمی ہوں اور کثیر العیال آدمی ہوں، سفر پہ جا رہا ہوں، میرا کھانا ختم ہو گیا اور راشن ختم ہو گیا، اگر ایک اونٹنی جو اللہ نے اتنی جو دی ہے اور پوری وادیاں جو ہے وہ اونٹوں سے بھری ہوئی ہیں، اگر ان میں سے ایک مجھے دے دے تو میں اللہ کا شکر ادا کروں گا، سفر کروں گا، تیرے لیے دعا کروں گا، مجھے اللہ کے نام پر ایک دے دے۔ اب اس آدمی نے کہا بھی کس اللہ کے نام پر؟ الحقوق کثیرہ، وہ کہنے لگا میرے اوپر اور بھی بڑے حقوق ہیں، میں تجھے کیوں دوں اللہ کے نام پر؟ تو جب اس نے کہا بھی اللہ کے نام پہ دو تو انکار کیا، کہنے لگا میں کیوں دوں، میرے اوپر اور بھی بڑی ذمہ داریاں ہیں، میں وہاں خرچ کرتا ہوں، گھر کی ضرورت میں خرچ کرتا ہوں، یہ میرے پاس مال ہے، میں تجھے کوئی اللہ کے نام پہ نہیں دیتا۔ تو جب بار بار فرشتے نے مانگا تو اس نے وہی بات کہی کہ میرے اوپر، تو فرشتے نے کہا تو وہ نہیں ہے جس کو کوڑ کی مرض تھی اور غریب آدمی تھا، اللہ نے تجھے دیا؟ تو کہنے لگا ورثت ھذا المال کابرا عن کابر، کس اللہ نے مجھے دیا ہے، کس اللہ کی بات کر رہے ہو؟ میرا باپ بھی خوبصورت تھا، دادا بھی خوبصورت تھا، میں بھی خوبصورت ہوں، اور یہ مال مجھے وراثت میں ملا ہے، میرے دادے کا تھا، پھر باپ کو ملا، مجھے ملا، کون سی بات کر رہے ہیں، کوئی میں غریب نہیں تھا۔ یعنی ناشکری پہ اتر آیا۔ تو جب فرشتے کو اس نے یہ کہا کہ یہ وراثت سے مجھے مال ملا ہے اور کون اللہ، میں تو نہیں دیتا، تو فرشتے نے کہا اچھا اگر ان کون تک کاذبن، اگر تو جھوٹ بول رہا ہے تو اللہ تجھے ویسے کر دے جیسے پہلے تھا۔ جو ہی فرشتے نے بد دعا کی اسی وقت جسم پر وہی دوبارہ پھوڑے نکلنا شروع ہوئے، آن ہی آن میں وہ صحت بھی ختم ہو گئی اور پورے جسم پہ
کوڑ کا مرض شروع ہو گیا اور بالکل مریض اور لاغر ہو گیا۔ تو فرشتے نے جب بددعا کی، دیکھا کہ ایک اونٹ مرا، پھر اونٹنی مری، دیکھتے ہی دیکھتے آن میں اللہ پاک نے وہ سارے جانور بھی ہلاک کر دیے۔ جیسا آج کل پچھلے 2-4 مہینوں میں پاکستان میں ایک وبا آئی اور دیکھا کہ ہم نے روڈوں پر سارے وہ گائے بیل ایسے مرے پڑے تھے۔ یہ اللہ کی شان ہے کہ جب چاہے دے دے، جب چاہے لے لے۔ تو آن میں ختم ہو گیا، مرض بھی اسی طرح اور پھر فقیر بھی اسی طرح ہو گیا۔ اور پھر فرشتہ گیا اس کے پاس جو پہلے گنجا تھا، پھر اللہ نے بال دیا اور خوبصورت بنایا۔ فرشتے نے کہا میں مسکین ہوں، سفر پہ جا رہا ہوں، تو ایک گائے اگر اللہ کے نام پہ دے دو، دیکھو تمہاری تو پورا جنگل بھرا ہوا ہے۔ تو اس نے بھی وہی بات کی کہ کس اللہ کے نام پر میں کیوں دوں، میرے اوپر بڑے حقوق ہیں۔ تو فرشتے نے جب بار بار کہا تو وہ انکار کر رہے، تو فرشتے نے کہا تو وہ نہیں جس کی پوری بد شکل تھا، اللہ تعالیٰ نے شکل اچھی کی اور تجھے مال دیا۔ اس نے کہا کس نے کہا؟ وراثت ھذا المال کابرا کا۔ اس نے وہی بات کی کہ یہ میرے باپ کا مال ہے، پھر دادے کا تھا، باپ کا، پھر مجھے ملا ہے۔ کس اللہ نے مجھے دیا؟ کوئی میں نہیں دیتا۔ تو فرشتے نے کہا کہ تو جھوٹا ہے تو ایسے ہو جائے جیسے تو پہلے تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے آن میں وہ بال بھی جھڑ گئے، شکل بھی اس سے پہلے سے بھی زیادہ بدحال ہو گئی۔ ایک جانور مرا، دوسرا، دیکھتے ہی دیکھتے پورے کے پورے جانور ہلاک ہو گئے، بالکل اسی طرح ہو گیا۔ فرشتہ گیا اس کے پاس جو پہلے نبینا تھا، گیا اس کو کہا کہ میں مسافر ہوں، سفر پہ جا رہا ہوں، تو مجھے ضرورت ہے، اگر کچھ مجھے ایک بکری دے دو، میں اس کو دودھ بھی پیوں اور اس سے میں گزارا کروں، تو میں تیرے لیے دعا کروں گا، اللہ تعالیٰ نے تجھے بہت مال دیا ہے۔ اب جو نبینا تھا اس کے جملے سنو، وہ کہنے لگا کون تو آما، میں بالکل نبینا تھا، دیکھ نہیں سکتا تھا، اللہ نے کرم کیا مجھے آنکھیں دے دی، اور میں بالکل غریب تھا لیکن اللہ نے مہربانی کی مجھے یہ مال دیا، آنکھیں بھی دیں، مال بھی دیا، سب اللہ کا ہے، اور تو اللہ کے نام پہ ایک کیوں مانگ رہا ہے؟ خذ ما شئتا ودع ما شئتا، تجھے اجازت ہے جتنے لینا چاہے رب کے نام پر لے لے، یہ سارا مال ہی رب کا ہے، میں بھی رب کا ہوں، میری صحت بھی رب کی ہے، میرا یہ سب کچھ میرے اللہ نے دیا ہے، اور جو اللہ مجھے پہلے دیا ہے جس اللہ نے، وہ اللہ مجھے بعد میں بھی دے گا، تو ایک کیوں مانگ رہا ہے؟ جتنے لینا چاہے۔ واللہ ما اجحدک کالیوم بشیء ما اخذتہ للہ، جو اللہ کے لیے تو لینا چاہے میں آج تجھے کچھ بھی نہیں روکوں گا، یہ سارا مال اللہ کا ہے، اللہ کے نام پہ جتنے لینا چاہے لے جا، جیسے اللہ نے مجھے پہلے دیا وہ اللہ مجھے بعد میں بھی دے گا۔ اب فرشتے نے کیا کہا؟ اس نے کہا امسک علیک مالک، اپنا مال اپنے پاس رکھو، انما ابتلیکم، تم تینوں آزمائے گئے تھے، اور قد رضی اللہ عنک وسخط علی صاحبک، اللہ تجھ سے راضی ہو گیا اور تیرے دونوں ساتھیوں سے ناراض ہو گیا، ان کا مال اور صحت بھی لے لی، تو نے جو کہا ہے رب کو ضرورت نہیں ہے، بس تو اپنا مال بھی رکھ، اللہ تجھے برکت دے اور تیری صحت بھی اسی طرح برقرار رہے گی۔ تو یہ جو واقعہ ہے یہ ہمیں کیا سبق دیتا ہے؟ جو کچھ بھی ہے وہ میرے اللہ کا ہے، جو کچھ بھی ہے وہ سب اللہ نے دیا ہے، اگر ہم کہیں گے ہمارا ہے ہم کیوں دیں، تو میرے بھائی اللہ صحت بھی لے گا، مال بھی لے گا، کچھ بھی نہیں بچتا۔ جب اللہ کے نام پہ دیتے ہیں تو رب خوش ہوتا ہے کہ اس نے میرے نام پہ دیا ہے، میرے دیے ہوئے میں سے، تو اللہ اس کے مال میں برکتیں کر دیتا ہے۔ نہ اللہ محتاج ہے، نہ اللہ کو ضرورت ہے، صرف اللہ دل دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ میرے لیے کیا کرتا ہے، میں جو اس کو دیتا ہوں اس میں سے یہ کچھ دیتا ہے یا نہیں، تو یہ سب کچھ میرے اللہ کا ہے۔ اس واقعے سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے کہ جب اللہ نے ہمیں سب کچھ دیا ہے تو جب اللہ کے نام پہ کہا جاتا ہے تو پھر جو ہے وہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہوتی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں برکتیں عطا فرماتے ہیں۔ دعا یہ ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔